سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 آ رہی ہے، جو میں نے کہا تھا کہ انتہائی گستاخانہ آیت ہے یہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے جو اسکول آف تھاٹ کے اندر، ایک خاص مکتب فکر کے اندر، وہ اس آیت کے ترجمے کو ہی گستاخی سمجھتے ہیں، مفہوم تو آپ بیان کرنے چھوڑ دیں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے حق میں بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو بھی خود نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اب یہاں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو یہ مشورہ دیتے کہ آپ بریکٹ میں لکھیں مگر اللہ کے اذن سے، عطائی اور ذاتی کے فرق کے ساتھ، مستقل بالذات اور غیر مستقل بالذات کے فرق کے ساتھ، محدود اور غیر محدود کے فرق کے ساتھ، یہ ساری کہانیاں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہاں مگر جو اللہ چاہے۔ میں مالک نہیں ہوں، مالک کون ہے؟ اللہ۔ وہ میرے لیے جو چیز نفع من چاہے گا وہ نفع بخش ہوگی، جو میرے لیے وہ نقصان مقرر کر دے گا، جو مجھے تکلیف اس نے دینی ہے وہ وہی دے گا، میں وہ تکلیف ٹال نہیں سکتا۔ اچھا آپ حیران ہوں گے کہ بعض لوگ اس کے ترجمے میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو آیا نا کہ اے نبی تم فرماؤ میں اپنی جان کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ماشاء اللہ، لیکن جتنا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہوا ہے وہ اس پاس ٹر پندے نے، ہاں مگر جو اللہ چاہتا ہے نا اتنا میں نفع کا مالک ہوں، نقصان کا مالک ہوں اپنا۔ لیکن قرآن میں تو باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے۔ یہ آیت مکمل تو نہیں ہوئی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسے دوسرے انداز میں ہی بیان کر دیا ہے تاکہ کوئی یہ والا مطلب لے ہی نہ سکے۔ کیسے؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں خود سے غیب جان لیتا، میں فورسی کر لیتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں پہلے ہی فورسی کر لیتا کہ غزوہ احد میں اس جگہ پہ میرے دانت شہید ہونے ہیں، میں اس جگہ پہ جاتا ہی نہ، میرے دانت شہید ہوتے ہی نہ۔ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ 50 تیر اندازوں نے میری حکم عدولی کرنی ہے، ان میں سے 35 نے، اور وہ درہ چھوڑنا ہے، اور غزوہ احد کی واضح فتح شکست میں بدل جانی ہے، تو حضور پہلے ہی کہہ دیتے کہ جی مجھے پتا ہے کہ تم یہ درہ چھوڑ دو گے تو تکنا ہوں چھوڑنا نہیں جائے۔ حضور کو تو نہیں پتا تھا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، تم دیکھو کہ چیل اور کوے آ کے ہماری لاشیں اٹھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، تب بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ اس سے آگے کوئی شخص کس طرح کسی کو سمجھا سکتا ہے؟ پھر بھی چھوڑ دیا۔ اور اس کا نقصان صرف امت نے نہیں اٹھایا، نبی الاسلام کے بھی 4 دانت شہید ہوئے، بخاری مسلم میں آیا، اتنا خون بہہ گیا کہ شہادت کی خبر مشہور ہو گئی۔ اور قرآن میں پھر وہ آیات نازل ہوئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے ہیں، اگر یہ مر جائیں یعنی کہ وصال شریف فرما جائیں، یا قتل ہو جائیں یعنی کہ شہید ہو جائیں، تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے قدم پھیرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالی شاکرین کو جزا دے گا، یعنی ثابت قدم رہنے والوں کو۔ تو اب اندازہ کریں کہ نبی الاسلام کے دانت مبارک شہید ہو گئے، غلطی کس کی تھی؟ ساتھیوں کی، صحابہ کی، امت کی۔ اور وہ غلطی بھگتنی کسے پڑی؟ سب کو، انکلوڈنگ نبی الاسلام کو۔ ہونا تو چاہیے تھا نبی الاسلام اس تکلیف سے نہ گزرتے۔ تو مجھے بتائیں جب رسول اللہ صحابہ میں موجود ہوں، اللہ تعالیٰ پھر بھی غلطی کا لحاظ نہ کرے
اور اس لیول کے اوپر اس کا جواب دے کہ وقت کا پیغمبر وہ بھی افیکٹو ہو اس کا. تو آج رسول اللہ تو دنیا میں موجود نہیں ہے. آج ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے لیکن جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے؟ جب محبوب دنیا میں تھے اور ڈائریکٹ دعائیں ان کی ہمارے ساتھ تھیں, تب بھی محبوب کی نافرمانی کرنے کے اوپر نہ صرف ماننے والوں کے اوپر عذاب آیا بلکہ نبی علیہ السلام کو بھی تکلیف سے گزرنا پڑا. آج رسول اللہ ہم میں موجود بھی نہیں اور ہم دھڑلے کے ساتھ نافرمانیاں کریں اور امید کریں کہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا حصہ ہمیں مل جائے گا. عقل کام کرتی ہے آپ کی؟ کمپیریزن کروا کے دیکھیں. تو اگر میں غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. ان انا الا نذیر, میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ ڈر سنانے والا ہوں, و بشیر لقوم یؤمنون, یا پھر بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو کہ ایمان لے آئیں, بات مان لیں. بس دو ہی کام ہوتے ہیں پیغمبر کے, بشیر اور نذیر. جو مان لیں انہیں بشارت آخرت کی جنتوں کی, اور جو نہیں ماننے والے انہیں آخرت کا ڈر سنانا. جو بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں انہیں ڈر سنانا, اور پھر جو ایمان لے آئیں انہیں بشارت دینا. یا ایمان والے جو بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں انہیں ڈر سنانا, اور پھر توبہ کرنے کی ترغیب دلانے کے لیے آخرت کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنانا کہ یوں کر لو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا. پھر وہ جو مسلم کی حدیث ہے, ایک جو صحابی خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے تھے من یطیع اللہ ورسولہ فقد رشد, جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما, اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا, تو وہ بہک گیا بے شک. جملہ بالکل درست تھا کانٹیکسٹ میں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا, اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا. کانٹیکسٹ میں جملہ بالکل درست تھا, لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا بئس الخطیب انت, کتنا برا خطیب ہے تو کہ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا, جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا. تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی کرے؟ صرف وہ کہتا نا ان دونوں کی, پھر بھی کچھ چانسز تھے. جب وہ یہ کہہ چکا کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا, تو کانٹیکسٹ میں جملہ بالکل درست تھا. وہ اللہ رسول کو پہلے الگ کر چکا ہوا تھا, لیکن نبی علیہ السلام نے کہا دوبارہ بھی الگ کرنا ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ امام الموحدین ہی کہہ سکتے ہیں. اور یہ حدیث ابو داؤد میں ہے, وہاں تو آگے الفاظ ہیں قم اذهب, اٹھ اور نکل جائے, یعنی میٹھے انداز میں فرمایا. توحید تو پھر میٹھے انداز میں نہیں ہوتی نا. مولانا اسحاق صاحب والی بات کہ بھائی جب توحید بیان ہوئے گی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی. توحید میں یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اللہ نال بابے بھی ہوندے نے. توحید میں تو ہوتے ہی ہے کہ اللہ ہے اور کوئی چیز نہیں ہے, تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ مولانا اسحاق نے تو اتنا ہی فرمایا تھا, اس میں نے ویلیو ایڈیشن کی ہے کہ جب حدیث بیان کی جائے گی نا, جب نبی علیہ السلام کی بات کی جائے گی تو بابوں کی گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی, کیونکہ بابے تو بالکل الٹ بات کر کے گئے ہیں. جب آپ یہ بات کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا, اور بابا تو وہ ہے جس نے اپنا مرید نگاہ مار کے جلا دیا ہے. اور بخاری مسلم میں ہے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال حضور کو وضو کروایا, کبھی حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں ہے, کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. تو آٹومیٹکلی عبد القادر جیلانی کی گستاخی تو ہوگی کہ بھائی بابا تو مرید ایک لوٹے کی ٹوٹی ٹیڑھی ہونے کے اوپر جلا دیا, اور نبی علیہ السلام تو اس طرح کے تھے. تو آٹومیٹکلی جب سیرت النبی بیان ہوتی ہے تو بابے فارغ ہو جاتے ہیں. یہ نیچرل چیز ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یہ نیچرل چیز ہے. قرآن میں ایک آیت ہے, نبی علیہ السلام پہ اعتراض کرتے ہوئے کافر کہتے ہیں اللہ نے ان کا اعتراض نقل کیا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے اس نے اتنے خداؤں کا ایک ہی خدا کر دیا. یہ اعتراض پیش کیا جا رہا ہے کہ اتنے ہمارے خدا تھے, لات منات عزا, یہ کہہ رہے نہیں ایک ہے. ہمارے کیس میں یہ اعتراض ایسے بن گیا کہ کیا ہوا کہ اتنے بابے ختم کر کے ایک ہی بندے کی بات کر رہا ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے, تو بیماری وہی ہے, مختلف شکل میں نظر آتی ہے آپ